انشاءاللہ وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے متصل رہنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج کی شب مولا امیر المومنین کے گھر خوشیوں کی شب ہے، مولا سید الشہداء کی خوشیوں کی شب ہے، اور اس عظیم الشان ہستی کی آمد کی شب ہے جس کے علم سے ہم نے ساری زندگی توسل کیا ہے، جس کے علم کو دیکھ کر ہمارے اندر جوش آتا ہے، جس کے علم کو اٹھانے کے لیے ہمارے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ مولا عباس کی شان، ان کی عظمت، ان کے تقدس، ان کی وفاداری، ان کی قربانی، ان کا ایثار ہم نے بچپن سے سنا ہے۔ اس احترام کو ظاہر کرنے کے لیے اور مولا عباس کے حضور ادائے احترام عرض تبریک کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، میں کوشش کروں گا کہ آج میلاد کے موقع کے باوجود میلاد کے اوپر بات کم کروں، اور جو میرا ٹاپک ہے اس کو لے کر چلوں، جس کے اوپر ہمارے دوستوں نے کافی اشارہ کیا کہ مولانا کسی طریقے سے ٹاپک کے اوپر زیادہ بات کی جائے، تو میں میلاد کے اوپر بہت زیادہ وقت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، صرف چند جملے عرض کروں گا اور انشاءاللہ اس ٹاپک کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے اہم چیز جو میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ مولا کی شخصیت کو، عظیم الشان ہستی کو دو انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک انداز یہ انداز ہے کہ میں مولا کے علم کے سامنے جا کر ان سے مانگوں گا اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ باب الحوائج، باب المراد، ہماری آرزویں، ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں ہم مولا کے سامنے پیش کریں گے اور مولا ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور الحمدللہ رب العالمین ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ ہم اور آپ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم مولا کے سامنے پہنچتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑا ہی عجیب واقعہ ہے، آپ نے شاید واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر سنا ہوگا، دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا، تو اس میں بتایا جس کے ساتھ ہوا اس نے مجھے سنایا تھا، پھر بعد میں واٹس ایپ وغیرہ پر بھی آ گیا، تو اس نے بتایا کہ وہ کہیں زیارت کے اوپر گیا، اربعین کے اوپر، تو اربعین کی واک میں وہ کہیں جا رہا تھا، وہ چل رہا تھا سید الشہداء کے روضے کی طرف، تو راستے میں اس کو ایک عرب نظر آیا، اور وہ عرب بہت غریب تھا، بہت ہی فائنینشلی بہت کمزور انسان تھا، تو وہ اس کے پاس گیا اور یہ سوچا کہ میں اس کو کچھ پیسے دوں گا، اس کی میں کچھ مدد کروں گا۔ تو جب وہ اس کے پاس پہنچا اور اس سے بات کرنے لگا تو پوچھا کہ بھائی تم کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مثلا میں کربلا کے اطراف میں رہتا ہوں۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مثلا اپنے ملک کا نام بتایا، ایک ویسٹرن کنٹری تھا، کہ میں وہاں پہ رہتا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا کہ بہت اچھا، میں نے تو یہ نام نہیں سنا کہ یہ کہاں پر ہے، تو وہاں پر کس امام کا روضہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ روضہ تمہارے ہاں ہے کربلا میں، ہمارے ہاں کسی امام کا روضہ نہیں ہے۔ کہنے لگا امام کا نہیں ہوگا تو کسی امام زادے کا روضہ ہوگا۔ اس نے کہا بھائی ہماری زمین کے اوپر کسی امام زادے کا قدم نہیں آیا ہے، وہاں پر کسی امام زادے کا روضہ نہیں۔ تو اس نے کہا کوئی ولی اللہ، کوئی وسیع، کوئی تو ہوگا، کوئی نبی۔ اس نے کہا بھائی
میری زمین پر کسی کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگا جب تمہارا دل گھبراتا ہے تو تم کیا کرتے ہو پھر؟ کہنے لگا جب میرا دل گھبراتا ہے نا تو میں امام کے روضے پہ جاتا ہوں، وہاں جا کے روتا ہوں اور میری ساری مشکل حل ہو جاتی ہے، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مشکل حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام مجھے 1,00,000 یورو دے دیں گے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے مشکل حل کیسے ہوتی ہے۔ مشکل حل اس سے نہیں ہوتی کہ میرے ہاتھ میں 1,00,000 یورو آ جائے گا، نہیں، مشکل اس سے حل ہوتی ہے میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے، میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا میں جاتا ہوں وہاں پہ میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک عجیب کام کیا۔ یہ جو ہمارا بھائی تھا، دوست، اچھا آدمی ہے، یہ اس کے پاس جا رہا تھا پیسے دینے کے لیے اس کو، کہ میں پیسے دوں گا اس کی مشکل کو حل کروں گا۔ جب اس نے یہ سنا اس عرب نے کہ اس کے پاس کوئی امام نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی وصی نہیں، کوئی امام زادہ نہیں، تو کہنے لگا تم کہاں جاتے ہو اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو اس نے اسے اپنے گلے لگایا، کہنے لگا میں احساس کر رہا ہوں تم بہت غریب الوطن ہو۔ یہ ہمارا بھائی سمجھ رہا تھا کہ یہ غریب ہے، میں امیر ہوں۔ اس نے بتایا کہ بیٹا میں امیر ہوں، تو غریب ہے، تو غریب ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو امام کا در ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ عزیزو، یہ جو ہم امام کی طرف دیکھ رہے ہیں، دنیا بنانے کے لیے دیکھ رہے ہیں یا آخرت بنانے کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ دنیا بہت چھوٹی چیز ہے، دنیا ختم بھی ہو جائے گی، اور جو کچھ دنیا میں ہم نے لینا ہے اس کو ہم آگے نہیں لے جا سکیں گے۔ صرف ایک راستہ ہے، اس دنیا کو کنورٹ کر لیں آخرت میں، یہ ایک راستہ ہے صرف، اس کے علاوہ نہیں آگے جا سکتا، اور ہم سب کو معلوم ہے یہ حقیقت۔ تو ابھی ہم امام کے در پر پہنچیں، علم پر پہنچیں، پہلی خواہش کیا ہے؟ اس وقت لوگوں کی پہلی خواہش کیا ہے؟ دنیا یا آخرت؟ ابھی کوئی قبول نہ کرے بہتر ہے، آخرت دیکھنا چاہیے، آخرت دیکھو۔ اور میں آپ سے ایک بات اور، ایک جملہ بس اور کہوں گا امام کے حوالے سے، مولا ابوالفضل کے حوالے سے اور ان کے سامنے جانے کے حوالے سے، اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ ٹرن کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے لیے کہیں اور جانا ہے، نہیں، دنیا کے لیے بھی آپ یہاں آ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات بتا دوں، اہل بیت دنیا دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی دشمن ان سے جا کر کہے کہ مولا مجھے کھانا چاہیے، دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ اب اگر کوئی جا کر کہے مولا مجھے آپ کی نورانیت چاہیے، ہاں، اس کے لیے ماننا والا بننا پڑے گا۔ اور میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، مولا ابوالفضل آپ کو دنیا دینا چاہیں گے یا آخرت دینا چاہیں گے؟ ایک اور بات پوچھتا ہوں، مولا ابوالفضل آپ کو یہ دینا چاہیں گے کہ آپ کی دنیا بنے، یا یہ دینا چاہیں گے کہ آپ امام زمانہ کا ساتھ دیں؟ انہوں نے خود کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا تھا، جان کہاں پہ قربان کی تھی؟ اپنے امام کا ساتھ دینے پہ قربان کی تھی۔ تو امام اگر کسی کو پسند کریں گے تو اسے دنیا دینا چاہیں گے یا وفا دینا چاہیں گے؟ وفا دینا چاہیں گے۔ یہ ہم لوگوں کی اورینٹیشن کا ایشو ہے کہ ہم اپنے امام کے روضے پر جا کر، علم پہ جا کر وہ مانگتے ہیں جو ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ اس کو دیکھتے ہوئے بھائی آپ ان کے علم پر جا کر وہ بھی تو مانگو جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ وہ یہ دینا چاہتے ہیں تم حسین کے وفادار بنو، وہ یہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ خود سقائے حرم تھے، تمہیں کیا بنانا چاہیں گے؟ وہ خود حرم کے مدافع محافظ تھے، تمہیں اور مجھے کیا بنانا چاہیں گے؟ وہ خود دین کی راہ پر قربان ہونے والے تھے، مجھے اور تمہیں کیا بنانا چاہیں گے؟
وہ ہمیں یہ بنانا چاہیں گے، وہ ہمیں اس راستے پہ لانا چاہیں گے۔ تو آپ دونوں چیزیں مانگیں، آپ جائیں مولا سے دنیا بھی مانگیں، اور مولا سے ہمیشہ کہتے رہے گا مولا وہ دنیا دیجیے گا جس سے میری آخرت بن جائے، وہ دنیا دیں جس سے میری آخرت بن جائے، وہ دنیا دیں جس سے میں امام کا ساتھ دے دوں، وہ دنیا دیں جس سے میں اپنے دین کو ڈیفینڈ کر لوں۔ یہ امام نے کیا تھا، اور یہ مولا ابو الفضل نے انجام دیا تھا۔ مولا ابو الفضل سے ہمیں قربانی سیکھنی چاہیے، مولا ابو الفضل سے ہمیں وفا سیکھنی چاہیے، مولا ابو الفضل سے ہمیں ایثار سیکھنا چاہیے۔ بڑی چیزیں سیکھو، بڑی چیزیں مانگو، چھوٹی چیزیں مانگ کے کیا کر لو گے؟ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے، سب سے اہم چیز روایت کے مطابق، پہلی روایت عرض کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ میرے پاس ایک کنٹینیوس ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو دیندار کیسے بنائیں، ہمارے بچوں کا دین کیسے بچے۔ اور کیوں یہ ٹاپک لیا گیا؟ چونکہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈراپ آؤٹس، وہ بچے جو باہر چلے گئے۔ ہم سب کو معلوم ہے ہمارے ڈراپ آؤٹس بہت زیادہ ہیں، ڈراپ آؤٹس بہت زیادہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بچے بڑے ہوئے اور اس کے بعد دین سے زیادہ تعلق نہیں رہا، یہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے ہوں، ہمارے بچے بڑے ہوں، ہم بوڑھے ہو جائیں، ہمارے بچے جوان ہو جائیں، وہ اتنے دیندار ہوں کہ پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، اس کے بعد ان کے بچے ان کی تربیت کر سکیں۔ یہ چین ہمیں چلانی ہے۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی یہ کام میں کیا دوں اپنے بچوں کو کہ میرے بچے دین کو آگے بڑھا سکیں، مجھے وہ کیا چیز دینی ہے اور مجھے کیا کام انجام دینا ہے۔ یہ میرا اصلی ٹاپک ہے۔ اب اس اصلی ٹاپک کے اندر جب میں ڈسکشن کرنے کی طرف آتا ہوں تو میرے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں دوسری جگہ کے اوپر عرض کر چکا ہوں کہ الحمدللہ مجھے دنیا بھر میں جا کر کمیونٹیز کو بہت نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور الحمدللہ تقریباً میرا خیال ہے، میں کاؤنٹ نہیں کر پا رہا ابھی، لیکن میرا خیال ہے تقریباً 25 کنٹریز کے اندر جا کر میں یہ کام کر چکا ہوں۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے، اور میرا خود ٹیچنگ کا بھی بہت ایکسپیرینس ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، ان سب کو دیکھتے ہوئے مجھے انالیسس کرنا ہوگا کہ یہ سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے۔ اچھا یہ بھی سائیڈ میں کہہ دوں تھوڑا سا آپ کو اطمینان دلانے کی خاطر کہ دینی تعلیم کے علاوہ جو میرا اسپیشلائزیشن ہے وہ سوشل سائنسز کے اندر ہے، میرا ایم فل سوشل سائنسز کے اندر ہے، تو مجھے سوسائٹی کے ایشوز کو ایکیڈیمک لیول کے اوپر بھی دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے دیکھوں۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ ہمارے بچے دیندار کیسے ہوں گے، اس چیلنج کو ہم کیسے انجام دیں گے، تو اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک دو پوائنٹ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کو بہت تیزی سے دہرایا بھی تھا میں نے کل، اور آج اس میں مجھے ایڈیشن کرنا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بہت سارے کام کرنے چاہیے، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ کے ہاں اسکول ہے جس پر آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بات کی، مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں اسکول کی اہمیت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اہم ہے یا اہم نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، میں نے خود پاکستان میں اسکولز بنائے الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا اسکول بھی بنایا جس کو 5 ایئرز کے اندر 850 اسٹوڈنٹس تک پہنچا دیا۔ 850 اسٹوڈنٹس اس کے اندر تھے، آل شیعہ، سب کے سب۔ اسکولز ہماری اور آپ کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اگر آپ نے واقعاً محنت کر لی۔ اسکولز آپ کی اور ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، لیکن یہ بدلیں گے کیسے؟ میکینزم کیا ہے؟ اور مجھے اس کو کیوں ایڈریس کرنا ہے؟ تھوڑی سی ڈیپتھ دینے کے لیے
کل میں کوشش کرتا رہا کہ آپ کو تھوڑا سا جوش و جذبے میں لاؤں، اب آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں اسی چکر میں رہا کہ میں جوش و جذبے میں لاؤں میرا ٹائم نکل جائے گا، تو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا فکر کی طرف لانے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں، ہم جتنے بچوں کو دینیات سینٹرز میں بھیجتے ہیں، سیٹرڈے اسکولز، دینیات سینٹرز، ایون اسکولز، سب کے سب متقی ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی تھی، آپ میں سے زیادہ تر لوگ وہاں پہ نہیں تھے، وہ یہ کہ میں نے کتنی مثالیں دیکھی ہیں جب بچے کلاس 6، کلاس 7، کلاس 8 تک ایون دینیات سینٹر میں جاتے ہیں، نشید پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، بچیاں حجاب کرتی ہیں، یہ لوگ جب کالج میں جاتے ہیں فنش، غائب۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے ان کو عقیدہ نہیں پڑھایا تھا؟ پڑھایا تھا۔ کیا ہم نے ان کو فقہ نہیں پڑھائی تھی؟ پڑھائی تھی۔ کیا ہماری مجالس کے اندر تاریخ کے اوپر بات نہیں ہوتی؟ ہو رہی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب ہم کیا پڑھائیں کہ یہ متقی پرہیزگار رہیں، اپنے دین کے اوپر رہیں؟ تو اب میں یہاں پر آ کر کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، میں خود ایجوکیشنلسٹ ہوں، اسکولز چلائے ہیں میں نے، یونیورسٹیز، کالج میں، اسکولز میں پڑھایا ہے سالوں۔ اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، پڑھانے کے علاوہ کچھ اور بھی چیک کرو، صرف پڑھانا کافی نہیں ہے۔ پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، اسکولز کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ جن کمیونٹیز نے اسکولز نہیں کھولے ان کا ڈراپ آؤٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے، جن کمیونٹیز نے اسکولز کھولے ان کا ڈراپ آؤٹ کا ریشو کنٹرول میں رہتا ہے۔ لیکن پڑھانے سے زیادہ ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میں نے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو دین دیتے ہیں، اس کا میکینزم کیا ہے؟ یہ کیسے دیتے ہیں؟ ٹیچر اپنے بچے کو دین دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ مولانا حضرت تشریف فرمائیں، میں خود طالب علم ہوں، ہم لوگوں کو دین دینے کی کوشش کرتے ہیں ممبر سے بیٹھ کر، میکینزم کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں میں زبان سے بولتا ہوں، ساؤنڈ ویوز کریٹ ہوتی ہیں، بچے کے کان میں جاتی ہیں اور وہ دیندار ہو گیا۔ نہیں، ساؤنڈ ویوز بچے کو دیندار نہیں کر سکتی، صرف نالج بچے کو دیندار نہیں کر سکتی۔ کیا اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ کیا دیندار کرتا ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کے رسول سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے مرجع تقلید کا ذکر کیا۔ جس شخص کے پاس دین کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ماہر ہوتا ہے، اس کو ہم عربی کے اندر کہتے ہیں فقیہ۔ فقیہ، فقہ یعنی علم، دین کا علم۔ فقیہ یعنی وہ شخص جو دین کے علم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو فقیہ کہا۔ کس کو فقیہ کہا؟ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، بعض اوقات واقعہ سنانے کے لیے، جوک سنانے کے لیے اردو تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہے کہ مجھے اردو کو بہت آسان کرنا ہے تاکہ بات پہنچے، تو میں اسی لیے ابھی اگر کراچی میں بولتا تو کسی اور طرح بولتا، لیکن میں یہاں پر جب آتا ہوں تو بالکل نیچے لاتا ہوں اردو کو۔ جب کراچی میں بچے میری اسپیچ سنتے ہیں تو کہتے ہیں بابا کیا آپ اردو بھول گئے؟ تو میں کہتا ہوں بیٹا میں اردو نہیں بولا ہوں، سامنے والوں کو نہیں آتی ہے، تو مجھے اردو کو نیچے لانا پڑے گا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، بہت سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایک بات کہی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، بلکہ اس نے آ کر پوچھا تم میں اللہ کا نبی کون؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے نبی۔ کہنے لگا میں دور سے آیا ہوں، میں مدینے کا بندہ نہیں ہوں، میں دور سے آیا ہوں، اور میں جہاں سے آیا ہوں مجھے رات ہونے سے پہلے وہاں واپس پہنچنا ہے۔ میں صبح کو نکلا تھا، ٹریولنگ کی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے رات کو اپنے گھر پہنچنا ہے واپس۔
تو پھر کیا کریں؟ تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا آپ جلدی جلدی مجھے دین سکھائیں، مجھے واپس جانا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، جو دین سکھانا ہے جلدی جلدی سکھاؤ، اور سکھاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ اب وہاں جو اصحاب بیٹھے تھے وہ ہنسنے لگے، وہ مسکرائے، انہوں نے کہا بھائی ہم مہینوں سے یہاں بیٹھے ہیں، سالوں سے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی سے دین سیکھنے کے لیے، اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آیا ہوں، مجھے جانا ہے، جلدی سے سکھاؤ، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے دیکھا، لوگ تو مسکرا رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تم مطمئن رہو، میں تمہیں دین سکھاؤں گا، میں تمہیں دین سکھاؤں گا۔ اب لوگ حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی، سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے، خود قرآن کی آیتیں سینکڑوں ہزاروں آیتیں ہو گئی ہیں، اس کو چند منٹ میں کیا سکھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو لیا، اس سے کہا کہ دیکھو اسے کونے میں لے جاؤ اور اس کو یہ آیت اور کچھ نہیں، یہ ایک آیت، یہ اس کو سکھاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا، صحابی کو کہا یہ اگر کہے نا دوبارہ بولو تو پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، تھکنا نہیں، دوبارہ بول دینا۔ اگر یہ بولے 3 دفعہ بولو تو 3 دفعہ بول دینا، گھبرانا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ لے گیا اس آدمی کو سائیڈ میں اور اس سے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ایک آیت سکھانے کو کہا ہے، صرف وہ ایک آیت میں تمہیں سکھانے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بولو۔ اس نے عربی میں وہ آیت بولی، اس کو بھی عربی آتی تھی، اس کو بھی عربی آتی تھی۔ اس نے سر جھکایا، آیت کے اوپر غور کیا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا دوبارہ بولو۔ تو اس کو تو نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی یہ ایک پہ نہیں جائے گا، یہ بار بار کہے گا۔ تو اس نے کہا دوبارہ بولو۔ اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ اس نے دوبارہ سنائی، اس نے دوبارہ سر جھکایا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، یہ بھی خاموش بیٹھا رہا۔ پھر دوبارہ اس نے کہا اور بولو، ایک دفعہ اور بولو۔ اس نے ایک دفعہ اور سنائی، یہ خاموش بیٹھا رہا، خاموش بیٹھا رہا۔ پھر سر کو اٹھایا، کہنے لگا چلو۔ تو اس نے کہا اور سناؤں؟ کہنے لگا نہیں کافی ہے، معاملہ ختم، آئی ایم ڈن۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا چلو نبی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی میں نے دین سیکھ لیا ہے، میں جاؤں؟ فنشڈ، آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی، جاؤں اب؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں چلے جاؤ، ہاں چلے جاؤ۔ اس نے اللہ کے نبی کو خدا حافظ کیا اور جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو لوگ مسکرا رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ کیا تھا، ہم بیٹھے میں اتنے عرصے سے، یہ آیا ایک آیت سیکھا اور اللہ کے نبی سے کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کلیم کیا ہے؟ کلیم یہ ہے کہ میں نے دین سیکھ لیا، میں جا رہا ہوں۔ تو جب لوگ تھوڑے مسکرائے تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ شخص جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے واپس جا رہا ہے۔ کیا بن کے جا رہا ہے؟ طالب علم نہیں، فقیہ۔ یا اللہ، فقیہ بن گیا، فقیہ بن گیا۔ اس نے کتنی کتابیں پڑھی تھیں؟ ایک آیت، لیکن اس نے پڑھی نہیں تھی، یہ اس آیت پہ یقین لایا تھا، پڑھی نہیں تھی، یہ یقین لے آیا تھا۔ اب صرف ایک بات رہ گئی، وہ کیا ہے؟ ہاں، آیت کون سی ہے؟ میں بھی اتنی آسانی سے نہیں بتاؤں گا، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جب آپ درود پڑھ رہے تھے تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا خدایا اس بات میں اثر ڈال دے کسی طریقے سے، میری تو زبان لنگڑی ہے، میری تو زبان لڑکھڑاتی ہے، خدایا تو اثر ڈال سکتا، ہم تو کمزور لوگ ہیں، اگر کوئی بات کہیں دل سے نکل جائے تو دل تک پہنچ جائے گی، تو خدایا میں تو نہیں کر سکتا، تو کر سکتا ہے، اسی لیے ہم درود بھجواتے ہیں کہ خدایا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم لوگ ٹیپ ریکارڈرز ہیں،
ہم لوگ پلے بیک کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ خدا دین تیرا ہے، نبی تیرا ہے، قرآن تیرا ہے، امام تیرا ہے، تو تاثیر ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے اس کو سکھائی تھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ اگر میرے بچے کو پتہ چل جائے نا کہ میرا باپ قیامت پر یقین رکھتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کو یقین ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر میرے بچے کو یقین ہو جائے کہ میرے اندر قیامت پر یقین ہے، یہ میرا بچہ سیکھے گا، یہ سیکھے گا۔ تو آپ کو اور مجھے بچے کو سکھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دینیات سینٹر بناؤ، مجالس میں لاؤ، اسکولز بھیجو، سارے کام کرو، اس کے ساتھ کیا کرو؟ اپنے اندر یقین بناؤ، اپنے اندر بھی تو یقین لاؤ۔ اگر ہمارے بچے یہ دیکھیں نعوذ باللہ تعالی کہ ہمارے پیرنٹس کو یقین نہیں ہے، آدھا دین ان کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میری پریکٹسز میرے یقین کو ریفلیکٹ کریں، میری پریکٹسز میرے یقین کو دکھائیں، ان کے اندر یقین ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے سامنے یہ جواب دے سکیں؟ اور ایک سادہ سا جواب ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جن کے بچے ہیں ان کو میرے خیال میں اس کا جواب دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ بچے عقل مند ہوتے ہیں یا بیوقوف ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے اپنے باپ کے باپ ہوتے ہیں، میرا خیال ہے ان کا باپ اتنا عقل مند نہیں ہوتا جتنے وہ عقل مند ہوتے۔ نوٹ کرتے ہیں یا نہیں نوٹ کرتے؟ سب نوٹ کرتے ہیں، سب غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں میں بڑا ہوشیار ہوں، میرے بچے کو پتہ نہیں چلے گا۔ تم بہت نادان ہو جو سمجھ رہے ہو کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا، وہ بہت ہوشیار ہے۔ اچھا یہ میرا اپنا بچوں کا تجربہ بھی ہے، اسکولز کا تجربہ بھی ہے، یونیورسٹی کا تجربہ بھی ہے، سب کے تجربے کو چھان کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ ہوشیار بچہ، چالاک بچہ ٹین ایجز کے اندر ہے۔ ٹین ایجز کے اندر بچہ سب سے زیادہ شارپ ہے، اس کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو 13 سال کے بچے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ استاد ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ہمارے اندر کیا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ سب سے زیادہ ہمارے اندر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر پریورٹی، ہم کس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، یہ ہمارے اندر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں اپنے بچوں سے کہوں گا بیٹا نماز ضرور پڑھنا، اچھا وہ دیکھے گا کہ اول وقت نماز کا ٹائم آ گیا، میرا بابا کچھ اور کر رہا ہے، فوراً کیا سمجھ جائے گا؟ نماز پرائرٹی نہیں ہے، بولتا ہے دل میں نہیں ہے اس کی پرائرٹی کیا ہے؟ صاف سمجھ جائے گا اس کی پرائرٹی بزنس ہے، اس کی پرائرٹی فیم ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنا، اس کی پرائرٹی یہ کہ سوسائٹی میں رسپیکٹ ملے۔ اگر اس کی پرائرٹی نماز ہوتی تو جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو یہ فرسٹ ٹائم نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ فوراً سمجھ جائے گا۔ کیا اسے دیر لگے گی یہ سمجھنے میں؟ نہیں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں بچے بیوقوف ہیں، یہ قطعاً بیوقوف نہیں ہے، یہ بہت ہوشیار ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو اور مجھے اپنے بچوں کو دکھانی پڑے گی، اور یہ دین پہنچانے کا سب سے اہم راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے۔
سوسائٹی کا خوف سب کے دل میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سوسائٹی کا خوف سب کے دل میں ہوتا ہے، خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے، یہ دکھانا پڑے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا، اور وہ ایک روایت کے ذریعے سے عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے یہ روایت میں ہمیں نظر آنی چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک ہمارے پاس روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل، آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس روایت کا نام ہے روایت عنوان بصری۔ عنوان بصری، عنوان بصری ایک آدمی کا نام ہے، اور ان کے نام سے یہ روایت مشہور ہو گئی، اس روایت کا نام ہی یہی پڑ گیا۔ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، میں جلدی جلدی عرض کروں۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت عمر میں زیادہ تھا، اس کی عمر بہت زیادہ تھی، بوڑھا آدمی تھا، وہ مدینے میں ہوتا تھا، اور وہ مدینے کے اندر تھا یا مثلا بصرے کے اندر تھا، وہ مدینے آتا تھا، اور اس نے زندگی اہل بیت کے ساتھ نہیں گزاری تھی، کہیں اور ہوتا تھا، کسی اور فرقے کا ماننے والا تھا۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے۔ کہیں ایک موقع پر ہمارے چھٹے امام کی زیارت کرتا ہے۔ درود بھیجے گا مولا چھٹے امام کے نام پر۔ چھٹے امام کی زیارت کرتا ہے تو اپنے دل میں احساس کرتا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جن سے مجھے دین لینا ہے۔ شاید اس کے اندر ایک ڈیمانڈ تھی، سنسیئر ڈیمانڈ تھی، اس نے سنسیئرلی اسٹرگل کی تھی اللہ کے سامنے، تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے ان سے دین لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈرتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کے سامنے جاؤں، انہوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ تو ہمت کر کے امام کے گھر پہ چلا جاتا ہے، امام کے گھر پہ جاتا ہے۔ وہاں پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں اندر کیا بتاؤں، تم کون ہو؟ کہنے لگا میرے پاس کوئی ٹائٹل نہیں ہے، وہ مجھے پہلے سے جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن تم جا کر کہہ دو کہ میں یہ نام ہوں، میں ان کے پاس آیا ہوں دین سیکھنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ منع کرے نا تو تم گھبرانا نہیں، دوبارہ آ جانا۔ کہنے کا کوئی بات نہیں۔ اندر جاتا ہے، واپس آتا ہے، قصہ مختصر کرتا ہوں، وہ کہتا ہے امام نے تمہیں قبول بھی کیا ہے اور تمہارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے، اور وہ آنر کیا ہے؟ امام نے تمہیں سلام بھی کہا ہے۔ کہنے کا میں نے یہ بہت کم لوگوں کو یہ آنر لیتے دیکھا ہے، تم بہت رسپیکٹفل آدمی ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں امام نے سلام بھی کہا ہے۔ اب تم اندر جاؤ اور تمہاری کوئی بات نہ ہو تو تمہارے لیے یہ سلام بھی بہت ہے۔ تو کہنے کا کوئی بات نہیں، میں اندر جا کے ٹرائی کروں گا۔ وہ اندر جاتا ہے امام کے سامنے اور امام سے کہتا ہے مولا میری زندگی گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں، آپ مجھے دین سکھائیں۔ امام فرماتے ہیں، ایک نصیحت کرتے ہیں اس کو، ایک لائن میں ایک نصیحت کرتے ہیں۔ یہ سنتا ہے اور کہتا ہے مولا میں نے آپ سے ملنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، میں اللہ کے نبی کے روضے پر گیا تھا جہاں میں نے آپ کا دیدار کیا تھا، اور میں نے پھر اس کے بعد نافلہ نمازیں پڑھی ہیں آپ کے نانا کے لیے، آپ کے جد امجد کے لیے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کے دل میں میری محبت ڈال دیں۔ تو مولا مجھے ایک جملہ مت سکھائیں، مجھے زیادہ سکھائیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، آج آپ سے مل رہا ہوں، پھر بعد میں شاید ملنا بھی نصیب نہ ہو۔ تو امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نصیحت کروں گا تو تم سنو گے؟ کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سنوں گا۔ امام نے اسے 12 نصیحتیں کی، 12۔ میں وہ سب آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا ہوں، یہ 12 اتنی امپورٹنٹ تھیں کہ مجھے یاد ہے میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ ایک عشرہ پڑھا تھا، 10 دن اس کے اوپر بات کی تھی۔ یہ آپ کو روایت نیٹ کے اوپر کہیں بھی مل جائے گی۔ امام نے یہ 12 نصیحتوں سے پہلے 2 جملے اور کہے تھے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ جب اس نے کہا کہ مولا مجھے علم دے دیں، تو امام نے فرمایا العلم نور۔ علم کی ریالٹی کیا ہے؟ دین کی ریالٹی کیا ہے؟ کیا دین بولنے سے آتا ہے؟ کیا دین سننے سے صرف آتا ہے؟ پیرنٹس جو سب کچھ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں اس میں سے بہترین کیا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں بہترین چیز جو باپ دے سکتا ہے اپنے بچے کو وہ کیریکٹر ہے،
کیریکٹر. دولت دینا بہترین ہے؟ نہیں. علم دینا بہترین ہے؟ نہیں. کیریکٹر. میں بچے کو 500 کتابیں انہیریٹنس میں دے کے جاؤں تو کیا ہوگا؟ ایک جوک بولوں، ہم کہتے ہیں، مشہور ہے کہ عالم جب مرتا ہے تو اس کا بچہ کیا بنتا ہے؟ تو کہتے ہیں بچہ بک سیلر بن جاتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے باپ کی ساری کتابیں لے کر بیچ دیتا ہے. وہ کہتا ہے فضول چیز یہ بھی لیے بیٹھا تھا، اب میں لے کے کیا کروں گا، تو ساری بیچ دیتا ہوں میں ان کو. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب باپ نے صرف کتابیں دی ہوں بچے کو. باپ صرف تقریریں دیتا ہے. اگر میں صرف تقریریں دے کے جاؤں گا نا، میرے بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر میں نے اور تم نے بچوں کو دولت دی ہے، تقریریں دی ہیں، لفظ دیے ہیں، باتیں دی ہیں، ان کا اثر نہیں ہوگا. کیا دینا ہوگا؟ کیریکٹر. امام نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ علی قلب. لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوتا ہے. علم ایک نور ہے جو خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. دل پہ نازل کرتا ہے. کس کے دل پہ نازل کرتا ہے؟ جس کے دل میں پیورٹی ہوتی ہے. میں اپنے بچوں کو دین کیسے بچاؤں؟ کتابیں سناؤ، مجلسیں سناؤ، درس بھی سناؤ، عبادتیں بھی کرواؤ، سب کام کرواؤ، لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب کے ساتھ جو چیز امپورٹنٹ ہے، یہ بتاؤ تمہارے اندر انٹرنل پیورٹی ہے، کیریکٹر کی کلیئرٹی ہے؟ اگر خدا نہ کرے یہ نہیں ہے تو عزیزان محترم، یہ دین آگے نہیں جائے گا. اس دین میں ٹربل رہے گی. یہ کیریکٹر کی پیورٹی چاہیے. اب اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ ایک بات یہ چاہیے. اب اس کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ اس کے لیے میں 1-2 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک اچھی خبر ہے، ایک تھوڑی سخت خبر ہے. پہلے سخت والی سنا دیتا ہوں. سخت والی خبر یہ ہے کہ کل میں جب اترا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ مولانا 1 گھنٹے پڑھنا ہے. تو میں سمجھا کہ میں شاید 1 گھنٹے سے اوپر پڑھ گیا. تو پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ نہیں بھائی، آپ نے 45-50 منٹس پڑھا تھا، آپ کو 1 گھنٹے پڑھنا ہے. تو یہ ہو گئی ذرا سخت خبر کہ کیا ہے، میں 1 گھنٹہ پڑھوں گا. اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں سے کافی وقت گزر چکا ہے، اب تھوڑا سا باقی رہ گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ میں تھوڑی سی دیر میں ختم کرنے والا ہوں. اس سے بھی اچھی ایک خبر ہے، پسند کرو یا نہیں کرو، تمہارا یہاں بیٹھنا آخرت میں بہت کچھ بنا رہا ہے. پسند کرو یا نہ کرو. جب آپ لوگ، چونکہ آپ لوگوں کا ہال لینتھ میں زیادہ ہے، کچھ ہال ہوتے ہیں جو ویڈتھ میں زیادہ ہوتے ہیں، چوڑائی میں زیادہ ہوتے ہیں، آپ کا ہال لمبائی میں زیادہ ہے. تو جو ہال لمبائی میں زیادہ ہوتے ہیں ان میں اگر سب درود بھیجتے ہیں تو اس کی ایک نشانی ہوتی ہے. راز بتا دیتا ہوں، جیسے میں کل پتہ چل گیا تھا نا کچھ لوگ نہیں بھیج رہے. کیوں پتہ چل گیا تھا؟ جب لمبائی میں ہال زیادہ ہوتا ہے اور سب درود بھیجتے ہیں تو پیچھے والوں کی آواز ایکو کرتی ہے. اگر وہ ایکو نہ کرے اس کا مطلب ہے آگے والے بھیج رہے ہیں، پیچھے والے نہیں بھیج رہے. صحیح ہے؟ اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا، صحیح ہے، اور اس نعرے کا آپ نے جواب دینا ہے جس کی ایکو بھی آ جائے. دل سے نعرہ لگانا، نعرہ حیدری. آئی نا ایکو؟ اس کا مطلب ہے کہ سب نے کہہ دیا ہے. سب مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایکو دیکھا آپ نے؟ ایکو آتی ہے جب سب مل کے درود بھیجتے ہیں، پیچھے سے ایکو آتی ہے. اور نہیں بھیجیں گے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب یہ سب لوگ تھک گئے، مارے گئے یہ سب لوگ. عزیزان محترم، آخری جملوں کی طرف لے کے جاؤں گا. دیکھو یہ دین بہت قیمتی ہے، یہ دین بہت قیمتی ہے. اس دین کے لیے ابو الفضل کے ہاتھ کٹے.
دین قیمتی ہے. یہ قیمتی دین میرے تمہارے ہاتھ میں امانت آیا ہے، یہ ہم نے بچوں کو دینا ہے، اس میں کمی نہیں کرو. اس کا میکینزم سیکھو. اس کا میکینزم کیا ہے؟ اس کا میکینزم ہے نورانیت پر. آپ کے اور میرے دل میں نورانیت ہوگی جو کیریکٹر سے آتی ہے. نالج 5 آف نورانیت ہے، فل نہیں ہے. نالج ہونا ضروری ہے، جہالت اچھی چیز نہیں ہے، علم اچھی چیز ہے. لیکن علم، آل دا اسٹوری، ساری اسٹوری علم نہیں ہے، اس کے پیچھے نورانیت اصل ہے. وہ نورانیت کیسے آتی ہے؟ اگر یہاں پر کوئی باپ ہو جو کہے مولانا مجھے بتاؤ میرے بچوں کے اندر کیسے بچے اچھے دیندار بنیں گے. بعض اوقات آتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا میں چاہتا ہوں میرا بچہ امام کی نصرت کرے، میں کیا کروں؟ تو میں اس سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ بچہ پیدا ہو چکا ہے یا نہیں ہوا؟ کیوں؟ تو میں کہتا ہوں اگر ہو چکا ہے نا تو آدھا کام ہو چکا ہے. تمہیں اسٹارٹ لینا تھا اس وقت سے جب تمہاری وائف پریگننٹ تھی. نورانیت وہاں سے آتی ہے. نورانیت صرف باپ سے نہیں آتی، نورانیت ماں سے آتی. ماں اور باپ دونوں کی جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے تو نورانیت آتی ہے. اچھا نورانیت کیسے آتی ہے؟ اب ساری باتیں آ گئیں کہاں پہ؟ نورانیت پہ. کتابیں، درس، یہ سب اچھی چیزیں، بہت اچھی چیزیں، بہت امپورٹنٹ ہیں. اصل نورانیت یہ کیسے آتی ہے؟ یہ آتی ہے، اب مجھے آخر پہ لے کے جانا جلدی جلدی، یہ آتی کس سے؟ کنیکشن، اللہ سے کنیکشن سے آتی. اچھا یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوگا جو یہ کہنا چاہتا ہوگا کہ مولانا بتاؤ میرا بچہ امام کے آبان و انصار کیسے بنے؟ ہوگا یہاں پر. میرا تجربہ کہتا ہے کوئی محفل ایسی نہیں ہے آج کل جہاں پر کوئی ایسا باپ نہ بیٹھا ہو جو اپنے بچے کو امام زمانہ کا صحابی بنانا چاہتا ہو. یہاں بیٹھے ہیں ایسے باپ. اگر بیٹھے ہیں یہاں پر اور کنفرم بیٹھے ہیں تو میں ان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا دیکھو بیٹا، سب سے امپورٹنٹ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. مولانا یہ کنیکشن کیسے ہوتا ہے؟ ایسنس، اکیلے میں بیٹھ جاؤ، کوئی سجدے میں ہو، نماز شب کا قنوت ہو، اکیلے میں بیٹھ جاؤ، سجدہ کرو، قنوت میں ہو، ایسے ہی بیٹھے ہو اور اپنے خدا سے گفتگو کرنا شروع کرو، خدا سے بات کرنا شروع کرو. کیا بات کروں؟ یہی کہہ دو کہ خدایا مجھے تجھ سے بات کرنا کیوں نہیں آتی؟ میں ساری دنیا سے بات کرتا ہوں، مجھے بات کرنی آتی ہے، مجھے تجھ سے بات کرنا کیوں نہیں آتی؟ یہی کہو. نسخہ کیا ہے؟ آخر میں لا کر کیا؟ نسخہ صرف ایک ہے، ہر روز 5-10 منٹ کے لیے خدا کے سامنے رو لو، سچے دل سے. اپنی غلطیوں کو مان لو، اپنی کوتاہیوں کو قبول کر لو، جو گناہ کیے ہیں اس پہ مغفرت مانگو، جو خدا نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کر لو. یہ 2 کام آپ اپنے اور خدا کے ساتھ میٹنگ میں روزانہ کریں. روزانہ، یس روزانہ. رونا چاہیے، ضرور رو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے دل میں، قلب میں نورانیت آئے گی. یہ نورانیت تمہارے بچوں کو نورانیت دے گی. تم بھی کرو اور جو زوجہ ہے وہ بھی کرے. جتنا اس پریکٹس کو بڑھائیں گے. اچھا اب اس پریکٹس میں ایک مشکل ہے، اگر پچھلے دن میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آج میں رو پاؤں گا؟ نہیں. اگر آج میں نے کسی کو تنگ کیا ہے، کل صبح خدا کے سامنے گریا ہوگا؟ نہیں. یہ گریا فوراً نہ ہونا بتا دے گا کہ کل میں نے کوئی غلط کام کر دیا. اور اگر میں صبح کو اٹھوں اور میرا یہ دل چاہے آج مجھے خدا سے گفتگو کرنی ہے، میرا دل بےتاب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کل کوئی اچھا کام کر لیا ہے.
دیکھو میں طالب علم ہوں اور میرا کام دین کو پریکٹس میں لانا، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا، بعد میں سوچتا ہوں ہر آدمی کیسے ٹیسٹ نہیں کر سکتا، کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن میں یہ کرتا ہوں۔ تو میں نے اس ٹیسٹ میں یہ بات بہت دفعہ دیکھی ہے، اگر کسی دن کوئی غلط کام کروں گا تو کیا ہوگا؟ نماز اول وقت نہیں پڑھ سکتا، نماز میں اٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ نماز بہت اچھا اسکیل ہے۔ آپ کو اس کمرے میں دیکھنا ٹیمپریچر کتنا ہے، تو آپ کہاں پہ دیکھیں گے؟ تھرمامیٹر پہ۔ نماز ہماری اسپرچویلٹی کا تھرمامیٹر ہے۔ اگر نماز میں اٹینشن ہے، اس کا مطلب ہے اسپرچویلٹی از گڈ، اور اگر نماز میں دماغ اڑ رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج گاڑی پنچر ہے، آج کام صحیح نہیں چل رہا ہے، آج کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ اچھا، اب اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہے؟ صبح کو اٹھا دیکھا نماز قضا ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کل کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا، اس کا مطلب پچھلے دن کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا، کوئی بہت بڑی خرابی کر دی۔ میں ساری خرابیاں کرتا رہا ہوں، میرا بچہ امام زمانہ کا صحابی بن جائے گا؟ بھائی میرے، اللہ کے فرشتوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے جانتے ہیں کہاں پہ کیا دینا ہے۔ تو اب میں کیا کروں؟ آپ کیا کریں؟ میں یہ کروں کہ اگر مجھے اپنے بچوں کی بھلائی چاہیے، اپنی نیکسٹ جنریشن کا پروٹیکشن چاہیے، تو میں روزانہ خدا کے سامنے کچھ نہ کچھ فریاد کروں۔ اب میں آپ کو اس کو اسکیل کے طور پہ کہہ دیتا ہوں، اس کو تھرمامیٹر کے طور پہ کہہ دیتا ہوں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے نا، تو یہ سمجھ لو آپ کی اسپرچویلٹی کی جو ریل ہے وہ پٹری پر ہے۔ ریونین میں ٹرین تو ہوگی نہیں، میرے خیال میں نہیں ہوگی، لیکن ٹرین چلتی تو دیکھی ہوگی نا، ٹرین پٹری پہ چلتی ہے۔ پٹری سے اتر گئی تو پھر ٹرین نہیں چلتی۔ اگر آپ خدا کے سامنے گریا کر رہے ہیں، خدا کے سامنے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بول رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی اسپرچویلٹی پٹری پر ہے۔ اور اگر یہ ٹائم نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈی ریل ہو گئی ہے، ریل باہر چلی گئی ہے، آپ کو ریل واپس لانی ہے۔ ابھی مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا، مثلا میرا جیسا کوئی آدمی ہے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی سینئر کوئی کہے مولانا میری اتنی عمر ہو گئی، مجھے یہ ہیبٹ نہیں ہوئی ابھی تک، تو میں اس سے کہوں گا دیکھو بھائی، اگر زندگی کا ایک دن بھی باقی ہے نا، تب بھی کر لو، ایک دن بھی باقی ہے تب بھی کر لو۔ اور اگر کوئی جوان ہو اور وہ یہ کہے مولانا میں تو ابھی بالغ ہوا ہوں، تو میں اس سے کہوں گا بیٹا تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا، ابھی شروع کر لو، ابھی شروع کر لو۔ کوئی بچہ یہاں پر ہو کہ مولانا میں یہ کر سکتا ہوں، تو میں اس سے کہوں گا اگر تم نے کر لیا نا تو عذاب ہم سے بھی دور ہو جائیں گے، ہم سے بھی خدا معاف کر دے گا سارے۔ تو عزیزان محترم، اصل یہاں پر ہے، آپ اس کو صحیح کرو، آپ کی نیکسٹ جنریشن کے اوپر بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اب ممکن ہے، میں بالکل آخر پہ جاتے ہوں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی بچے وہ جو کوشچنز کرتے ہیں توحید کے بارے میں انہیں کون جواب دے گا؟ اس کو میں کل ذکر کروں گا۔ بچے جو سیکولر ہو رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ میں کل تھوڑا اس کو ڈسکس کروں گا، سیکولر کیوں ہوتے ہیں بچے، سیکولرزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن پہلے مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے مجھے یہ صحیح کرنا ہے۔ آپ پہلے اس کو صحیح کرو، باقی کام خدا سنبھال لے گا۔ آیت اللہ بہجت کا ذکر میں نے پہلے دن بھی کیا تھا، آج دوبارہ کروں گا، اور اس پہ اختتام کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ذکر ہے انشاءاللہ، وہ مرحوم ایک روایت پڑھتے تھے بہت زیادہ، اصول کافی سے، اصول کافی سے ایک روایت تھی، وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور وہ بہت سادہ روایت 2 لفظوں میں بیان ہوئی ہے، میں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے امام معصوم سے روایت فرمائے، تم جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ ایک اور روایت نے کہا جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سنبھال لے گا۔ خدا ہے مجھے نہیں پتا، میرے بچے خدا پہ پتہ نہیں کیا کیا اعتراض کرتے ہیں، کہاں سے سیکھ کے لاتے ہیں، مجھے ان کا جواب نہیں پتا۔ خدا کہہ رہے تم پرواہ نہیں کرو، تم جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ میں سنبھال لوں گا۔ پہلے اس پہ تو عمل کرو جو جانتے ہو۔
تو پیرنٹس کیا کریں بھائی؟ اپنے علم پر عمل کرو. تمہیں پتہ چل گیا نا کہ خدا سے بات کرنی چاہیے، پہلے بھی کہا ہوگا لوگوں نے، کرو. کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 5 منٹ. بچوں کی خاطر 5 منٹ نہیں دے سکتے خدا کو؟ اگر آپ نے ہم سے یہ سیکھ لیا نا، یہ جو ابھی بات کہی ہے، سمجھنے کمال ہو گیا. یہ سب سے بڑا کام ہو گیا. چونکہ جس کے اندر یہ ہیبٹ بن جاتی ہے، خدا اسے خود بخود اپنے نزدیک رکھ لیتا ہے. دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، اگر کوئی روزانہ میرے گھر پر آئے، میں حقیر انسان ہوں، میں کمزور انسان ہوں، میں جاہل بھی ہوں، کوئی روزانہ میرے گھر پر آئے اور 5 منٹ تک دروازہ کھٹکھٹا کر کہے میری ایک ضرورت ہے پوری کرو. پہلے دن پوری نہیں کروں گا، دوسرے دن پوری نہیں کروں گا، کبھی تو شرم آئے گی نا. کبھی تو شرم آئے گی. دروازہ کھول کے پوچھوں گا بھائی تیری کیا ضرورت ہے؟ اگر تم روزانہ 5 منٹ خدا کے سامنے دروازہ کھٹکھٹاؤ رو رو کر، قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ تو کریم ہے، وہ کریم ہے. عزیزان محترم، مولا ابو الفضل کی ولادت کی مبارک شب ہے، اور اچھا کام اسٹارٹ کرنے کے لیے اس سے بڑی ہیلپ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی جو ہیلپ باب الحوائج سے مل سکتی ہے. اس معاملے میں باب الحوائج کی مدد لے کر شروع کرو. باب الحوائج سے مدد لو، ان سے لے کر شروع کرو. میرے مولا مجھے اللہ سے کنیکٹ کرنے میں مدد دے دیں. بس دعا کریں گے، پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے گا. مجھے نہیں معلوم 1 گھنٹہ ہوا یا 1 گھنٹہ نہیں ہوا، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے کہ یہ جگہ روکنے کے لیے اچھی جگہ ہے. 55 منٹس. ابھی میں یہیں پہ روک لیتا ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو بعد میں لوگ تھک جائیں اور ان کے ذہن سے کچھ اور نکلنا شروع ہو جائے اور معاملہ کہیں خراب نہ ہو جائے. یہ جگہ بہت اچھی ہے. کیا کیا ذکر ہوئے اس کو ریمائنڈ کرا لیجئے گا. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کے حضور دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے لیے جو ہمارے پاس آداب موجود ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی اور ان کی آل پر درود بھیجے انسان، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اور خدا ان متعال کو کوئی واسطہ دے. تو ہم درود پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. پروردگار ہمارے والدین کی اور ان کے والدین کی اور تمام اجداد کی مغفرت فرما، سب کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما، اور جو زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرما. اپنے والدین کی عزت و سلامتی کے لیے اگر تشریف فرمائیں، دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی شفاعت کے لیے، قبور کی نورانیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد عجل فرج. روایت میں آئے کسی کو واسطہ دو. خدایا ہم جب واسطہ ڈھونڈتے ہیں اس دنیا کے اندر تو ہمیں سب سے بڑا واسطہ وہ نظر آتا ہے جس کی ہستی کے ذریعے تو نے نبی کا تعارف کروایا، تو نے امیر المومنین کا تعارف کروایا. ہمیں در فاطمہ سے بڑھ کر کوئی واسطہ نظر نہیں آتا. اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگار تجھے سیدہ زہرا کی تقدس کا واسطہ، اے پاک پروردگار تجھے ان کے نورانی بابرکت بافضیلت گھر کا واسطہ. خدا تجھے ان کے اور ان کی اولاد طاہرہ کی قربانیوں کا واسطہ، ان کے شوہر، ان کے والد کا واسطہ. خدایا ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما.
اے پاک پروردگار تو نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں دین کے راستے پر باقی رہنے، مزید آگے بڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا نصراً بعد نصرن، ان تمام عظیم الشان ہستیوں کا واسطہ، قرآن کریم کا واسطہ، نصراً بعد نصرن تمام نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے قرآن کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے نام پر ہیں خدایا، تجھے وقت کے امام کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جو کہیں بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، مظلوم ہیں خدایا، ان تمام کو بحق اسرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما۔ خدایا دنیا کے مظلوم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ ان تمام مظلوموں کو، بالاخص یمن کے مظلوموں کو، ملت ایران کی قوم سیلاب کی زد میں ہے خدایا، ان تمام کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار یہ جو دنیا کے ظالمین ہیں اور ان میں آل سعود پیش قدم ہے خدایا، ان تمام ظالمین کو قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا تجھے باب الحوائج کا واسطہ، تجھے مولا ابو الفضل العباس کے اس ایثار کا، وفاداری کا واسطہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، اولادوں کو قیامت تک اہل بیت کے جانثاروں وفاداروں میں قرار فرما۔ خدایا امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک دفعہ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔